بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 30 دسمبر 1904۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے صدق دکھلایا تو ان کو ابو الانبیاء بنا دیا۔ میرے کہنے کا مدعا یہ ہے کہ دن بہت سخت ہیں اور کسی نے اب تک نہیں سمجھا تو آئندہ سمجھ لے وے۔ مجھے الہام ہوا ہے آفت دیار و محلها و مقامها۔ یہ ایک خطرناک کلمہ ہے جس میں تعاون کی خبر دی گئی ہے کہ انسان کے لیے کوئی مفر اور کوئی جائے پناہ نہ رہے گی۔ اس لیے میں تم سب کو گواہ رکھتا ہوں کہ اگر کوئی سچی تبدیلی نہیں کرے گا تو وہ ہرگز اس لائق نہ ہوگا کہ مجھ کو دعا کے لیے لکھے۔ جو لوگ خدا کے بتلائے ہوئے صراط مستقیم پر چلیں گے وہی محفوظ رہیں گے۔ خدا کا وعدہ ایسے لوگوں کی حفاظت کا ہے جو سچی تبدیلی اپنے اندر کرتے ہیں۔ مطلق بیعت انسان کے کیا کام آ سکتی ہے؟ پورا نسخہ جب تک نہ پیے تو مریض کو فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے پوری تبدیلی کرنی چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے دعا کرو اور اللہ تعالیٰ سے کہو کہ وہ تم کو ہر قسم کی توفیق عطا کرے۔ 31 دسمبر 1904۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب مفتی محمد صادق صاحب کی علالت طبع کا حال استفسار فرماتے ہوئے فرمایا کہ اگر دودھ ہضم ہونے لگ جاوے تو بخار اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ 1 جنوری 1905۔ ایڈیٹر صاحب البدر نے ایک خاکروب کاتب کی درخواست پیش کی کہ اس کا مذہبی خاکروبوں کا ہی ہے مگر فن کتابت سے واقف ہے اور کارخانہ البدر میں آنا چاہتا ہے۔ کیونکہ میری طبیعت کراہت کرتی ہے اس لیے حضور سے مشورتاً پوچھتا ہوں۔ حضور نے تبسم فرما کر فرمایا کہ بات تو واقعی مکروہ معلوم ہوتی ہے۔ 6 جنوری 1905۔ حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب کی طبیعت بہت علیل رہی، چنانچہ اسی وجہ سے آپ کو درس قرآن ملتوی رکھنا پڑا۔ حضرت حکیم صاحب کی طبیعت کی ناسازی دیکھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کی صحت کے لیے کثرت سے دعا شروع کی تو 6 جنوری کو آپ نے تشریف لا کر فرمایا کہ میں دعا کر رہا تھا کہ یہ الہام ہوا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بشفاء من مثلہ۔ یہ الہام ایک بار حضور کو اول بھی ہوا تھا۔ 14 جنوری 1905 بوقت عصر۔ حضرت قاضی غلام حسین صاحب ویٹرنری اسسٹنٹ حصار نے عرض کی کہ میری تنخواہ میں 10 روپے اضافہ ہوا ہے اور بنگال سے درخواست آئی ہے کہ انسپیکٹری کی پوسٹ خالی ہے، اتنے روپے ماہوار ملیں گے، اس لیے مشورتاً استفسار ہے کہ کون سی جگہ منظور کی جاوے۔ حضور نے فرمایا استخارہ ہے مسنونہ کے بعد جس طرح طبیعت کا میلان ہو وہ منظور کر لو۔ 15 جنوری 1905 بوقت ظہر کے وقت مقدمہ کی پیشگوئی کا اپنے الفاظ پر پورے ہونے کا ذکر رہا کہ خدا تعالیٰ نے جو بات جس طرح الہام فرمائی ویسے ہی پوری ہو کر رہی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سب الہاموں کو الگ الگ ترتیب دے کر اور کچھ لکھ کر پھر دنیا کے سامنے پیش کیا جاوے تو امید ہے کہ کسی کی ہدایت کا موجب ہوں۔ 17 جنوری 1905۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے ولایت سے آیا ہوا ایک خط پیش کیا جو ایک یورپین شخص پال کلاتھیوں کی طرف سے انگریزی میں تھا اور جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے اور میری بیوی نے آپ کی مرسلہ کتب کو سوائے اس حصے کے جو کہ عربی یا ہندوستانی کیونکہ مجھے ٹھیک علم نہیں خط میں تھا اور جس کے لیے میری زبان دانی کی قابلیت سر دست نامکمل ہے، بڑی دلچسپی سے پڑھا ہے۔ ہمارا تعلق ایک چھوٹے سے گروہ سے ہے جس نے کہ یسوع کے خدائی کے خیال کو استعفیٰ دے دیا ہے اور اسے صرف ایک ہادی خیال کرتا ہے، اور اگرچہ یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے لیکن بحمداللہ ترقی کر رہا ہے۔ جو خیال ہمارا یسوع کی نسبت ہے وہی زردشت بدھ محمد دائمی برکت اور رحمت خدا کے اس پر نازل ہو کی نسبت ہے۔ ہم ان گستاخ پادریوں کو کسی قسم کی مدد نہیں دیتے جو لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کا مذہب پادریوں کے مذہب سے بہتر نہیں تو انہی جیسا ضرور ہے۔ پرائمر جو کہ میں ہر سال کروں گا، اگر آپ اس کے جواب میں مجھے کچھ زیادہ معلومات اپنے نئے مسیح کی نسبت اور خصوصیت سے کشمیر میں مسیح کی قبر کے ثبوت کی نسبت ارسال کریں گے تو میں بہت ہی مشکور ہوں گا۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے اس پہ ارشاد فرمایا دراصل اب عیسویت سے دستبرداری دنیا میں شروع ہو گئی ہے اور اس مذہب کو جلا دینے والی آگ بھڑک اٹھی ہے۔
آقا کا دستور ہے کہ وہ اول ذرا سے شروع ہو کر پھر آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے. یہی حال اب عیسائیت کا ہوگا. 28 جنوری 1905 حضور علیہ السلام فجر کے وقت تشریف لائے تو چند ایک احباب نے شرف بیعت حاصل کی. بعد ازاں حضرت مولانا سید عبداللطیف صاحب شہید علیہ رحمہ کی جماعت مریدین کا تذکرہ ہوتا رہا کہ اب بعض لوگ ان میں سے آ کر بیعت کرتے جاتے ہیں. اس پر حضور علیہ السلام نے اظہار مسرت فرمایا کیونکہ اس طریق سے ان کے واشیانہ خیالات کی خود بخود اصلاح ہو رہی ہے. 1 فروری 1905 بوقت ظہر کے وقت حضور علیہ السلام تشریف لائے تو یہ الہامات اور رویا سنائے. انی لاجد و ریا یوسفہ لولا ان تفندون. نمبر 2 انی مار روح ہے ماں کا و مالکا. ایک رویا دکھایا گیا جس میں کچھ سطور فارسی خاتمے ہیں اور سب انگریزی میں لکھا ہوا ہے. مطلب جن کا یہ سمجھ میں آیا کہ جس قدر روپیہ نکلتا ہے سب دے دیا جاوے گا. اس کے بعد حضور کی خدمت میں سردی کی شدت کا ذکر رہا کہ رات کو برف جم گئی اور اکثر لوگوں نے اسے قلفیاں بنا کر کھائیں جس سے اکثر بیمار ہو گئے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس کے استعمال اس موسم میں بہت مضر ہے. ایک شخص نے بیعت کی اور درخواست کی کہ تبرکاً مجھے کچھ پڑھایا جاوے جسے میں پڑھتا رہا کروں. اس پر حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اسے سورہ الحمد ساری پڑھا دی.